بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ امراض جسمانی کی اس محفل میں، اس مجلس میں آج کا جو بیان ہے، جو نسخہ ہے، جو عمل ہے، وہ تحال تلی ہے۔ تلی، جگر، دل، تلی، پھیپھڑے، امراض شکم کہ جو امراض ہوتے ہیں، جو مرض ہوتے ہیں، ان کا ایک تلی کا بڑھ جانا ہے۔ جس طرح جگر بڑھ جاتا ہے، اس طرح تلی بھی بڑھ جاتی ہے۔ دل کا بڑھ جانا یا سکڑ جانا، اس طرح تلی بھی بڑھ جاتی ہے یا سکڑ جاتی ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر، حکیم، طبیب عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ عملیات کی دنیا میں ایک ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ تحال میں استرخاء آ جاتا ہے، ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تلی بڑھ جاتی ہے اور پیاس لگتی ہے، اور باوجود کھانے کے مریض دبلا اور پتلا رہ جاتا ہے۔ وہ جتنی بھی غذائیں لیتا ہے، مقوی قسم کی طاقتور غذائیں، مرغن قسم کی غذائیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مریض دبلے کا دبلا، پتلے کا پتلا ہی رہ جاتا ہے، اس کے پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ جسے کہتے ہیں نا، جگر خون نہیں بناتا، خوراک تو ساری کھاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس طریقہ علاج سے اگر کوئی آزمانا چاہے تو وہ سب سے پہلے اسمائے ذیل کو، یہ جو اسماء آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو لکھ کر بکری کی تلی پر لٹکا دے۔ بکری کے پیٹ کے اندر اندازے سے جہاں تلی ہوتی ہے وہاں لٹکا دے، اور اس کو 7 دن کے بعد ذبح کر دے۔ بکری کو 7 دن کے بعد ذبح کر دے تو اس میں تحال نہ ہوگی، تلی بالکل ہی ختم ہو چکی ہوگی ہی نہیں۔ حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ ان اسماء کے اندر یہ تاثیر پائی جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو 75 مرتبہ حالت ظاہری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ مفتی ثقلین کہلاتے ہیں۔ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میرے چند الفاظ سے ان کی شان نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو عظمت، جو شہرہ دیا ہے، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی تحال پر ان اسماء کو لٹکا دینا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تلی کے امراض کو، اس کے مرض کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دے گا۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ ہے، جیم، اے، جیم کے بعد جو ہے آتی ہے، الف، بے، ہے، فا الف، فاہن و دبوخن، غین، ہے اور دال، پھر ہے، ماہن و یرویہن، حامین و طائرن، واو واو عین عین، خا الف خا، خا الف خا۔ حروف تہجی لکھ لیں، الف بے ہے فا الف ہے فا الف ہے، رے دال بے واو خے، خے ہے دال ہے، یہ لکھ لے۔ کاغذ پہ لکھنا ہے اور تلی کی جگہ پہ چسپاں کر دینا ہے۔ اور اگر اے الفاظ یاد نہ ہوں، لکھ نہ سکیں، تو سورہ طٰہٰ کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ،
یہ لکھ لیں۔ اور اگر یہ بھی نہ لکھ سکیں تو اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے، بینگن ایک سبزی لمبا بھی ہوتا ہے اور گول ٹائپ بھی ہوتا ہے بینگن، وہ صاف ستھرا سا لے کر بے داغ لے کر 7 کانٹے ببول کے لے لیں، کیکر کے 7 کانٹے لے لیں، ببول کیکر کے 7 کانٹے لے لیں، اور ہر کانٹے پر 3 بار سورہ قریش کو پڑھا جائے۔ ہر کانٹے پر سورہ قریش کو 7 بار پڑھا جائے، اس پہ دم کر کے بینگن کے اندر وہ کانٹے چبو دیں، پورے کے پورے اندر چبو دیں، اور 1 کانٹا اس کے اوپر چبو دیں، چاروں طرف گولائی میں، اور ایک اس کو اوپر سے چبو دیں، اور پھر مریض جس جگہ پہ سوتا ہے اس کی چارپائی کے اوپر کوئی رسی، کوئی تار، کوئی دھاگا ڈال کے اس کو لٹکا لیں، اور پھر اپنے حسب توفیق غوث اعظم عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی کی حسب توفیق نیاز دے۔ میرے پاس جو کتاب ہے وہ بہت پرانی ہے، اس میں 5 پیسے لکھا ہوا ہے، 5 پیسہ، اور 5 پیسہ اس دور کا آپ خود اندازہ لگا لیں کیا قیمت ہوگی غوث پاک کے دور کی۔ تو یہ لٹکا لیں اور اپنے حسب توفیق غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دیں، اور جوں وہ بینگن سوکھتا جائے گا، خشک ہوتا جائے گا، تلی گھٹتی جائے گی، اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ سورہ قریش پڑھنی ہے، اور اگر کوئی بندہ پڑھ نہ سکے، الف بے جیم دال ابجد ہے واو زے حوز ہے توئے یہ خطی، کانٹا چبوتے وقت سورہ قریش کو 1 دفعہ پڑھ لے۔ اگر سورہ قریش نہیں آتی تو میرا جو اپنا معمول ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے، سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھ کر کانٹے کو چبوتا جائے، یا سورہ اخلاص کو اس بینگن کے اوپر لکھ کر اس مریض کے قد کے برابر کا دھاگا لے لیں، پھر اس کے ساتھ باندھ کر مریض کی چارپائی کے اوپر لٹکا لیں، اور اگر کوئی لٹکانے کی اوپر جگہ نہ ہو تو مریض کی چارپائی کے سرانے والے سائڈ پہ ہی کہیں اس کو رکھ دیں، لیکن لٹکانا ضروری ہے۔ یہ باتیں جب آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے ڈاکٹروں کی بڑی فیسوں سے، بڑے ٹیسٹوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ ہم کوئی اپنی دکان نہیں چلانا چاہتے، ہم آپ سے کوئی فیس نہیں لینا چاہتے، ہم آپ سے کوئی ہدیہ شکرانہ نہیں لے چاہتے۔ یہ جو عملیات ہیں، جو نسخہ جات ہیں، یہ عوامی خدمت کے لیے ہیں، یہ خدمت خلق کے لیے ہے، اور ہمارے لیے صرف دعائے خیر ضروری ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، جگر بڑھ جائے، تلی بڑھ جائے، جسم کے اندر کوئی بھی حصہ بڑھ جائے۔ اور میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ جسم کے اندر جو رسولیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر اگر آپریشن لکھ کے دیتا ہے تو میں نے کئی مریضوں کے اوپر یہ آزمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کا آپریشن نہیں ہوا، وہ رسولیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تلی کا بڑھ جانا اور جگر کا بڑھ جانا سکڑ کے اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، صرف شرط ہے یقین اور اعتقاد، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ ہم ڈاکٹروں حکیموں کی دکانوں کو بند نہیں کرانا چاہتے، جس طرح لوگ کہتے ہیں اگر یہ بات ہو تو پھر ڈاکٹر حکیم اپنی دکانیں بند کر دیں اور آپ کے پاس آ جائیں، میرے پاس نہ آئیں، بس میری بات کو سن کر یہ عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہاں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، اللہ آپ کو شفا بھی دے گا اور دوسروں کو بتانے کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تلی کے بڑھ جانے کے مرض سے اور جگر کے بڑھ جانے کے مرض سے، تمام امراض جسمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل کائنات کو ان موذی بیماریوں سے اللہ شفا دے۔